اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل سروس انفو دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے ویڈیوز لیوز کے حوالے سے سٹارٹ کی تھی، تو آج اس کی کنٹینیویشن ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے کیجول لیو، ہانڈ لیو، اسٹڈی لیو، پیٹرنٹی لیو، میٹرنٹی لیو یہ آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو آج کا میرا ٹاپک ایکس پاکستان لیو ہوگا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس کے نام سے کہ ایکس پاکستان یعنی ایسی لیو جو پاکستان سے باہر جانے کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایکس پاکستان لیو کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا آپشن کس وقت ہوتا ہے؟ یا تو کوئی بندہ ابراڈ میں غیر ملک میں سروس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایکس پاکستان بھی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس نے اسٹڈی کرنے کے لیے کسی ملک میں جانا ہے تو اس کے لیے وہ ملازم ہے تو اس کے لیے اس کو چھٹی کی ضرورت ہوگی جس کو ہم ایکس پاکستان لیو کہیں گے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کسی گورنمنٹ سرونٹ کو، گورنمنٹ امپلائی کو ضرورت ہوتی ہے کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو تب اس کو ایکس پاکستان لیو کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت وہ ایکس پاکستان لیو اپلائی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ حج یا عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی ایکس پاکستان لیو کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی وزٹ ہے، پرائیویٹ وزٹ، تو اس کے لیے بھی اس کو ایکس پاکستان لیو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایکس پاکستان لیو بیسیکلی الگ سے کوئی کائنڈ آف لیو نہیں ہے۔ جس طریقے سے کیجول لیو ہے وہ الگ سے کائنڈ آف لیو ہے، اسی طریقے سے آنڈ لیو ہے تو وہ الگ سے کائنڈ آف لیو ہے، لیکن ایکس پاکستان لیو ایکسٹرا لیو نہیں ہے۔ صرف جس وقت ہم اپلائی کرتے ہیں اس پرپس کے لیے تو ہمیں صرف ایکس پاکستان لیو کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی ایکسٹرا چھٹی نہیں ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم آرنڈ لیو سے لیں گے، اگر آرنڈ لیو میں نہیں ہے تو اس کو ایکسٹرا آرڈینری لیو ود آؤٹ پے ہم لیں گے۔ اس میں اگر ہم نے آرنڈ لیو سے لینی ہے تو آرنڈ لیو کے لیے پہلے آپ کا بیلنس کا ہونا ضروری ہے، تو اس بیلنس کے لیے ہم نے انٹائٹلمنٹ لیو کی لینا ہوگی۔ اگر وہ گزٹڈ ہے تو ہمیں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے اس کی انٹائٹلمنٹ لینی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر وہ نان گزٹڈ ہے تو اس کا ڈی ڈی او کنسرن جو ہے وہ اس کی انٹائٹلمنٹ بتائے گا کہ اس کے پاس آرنڈ لیو کتنی کریڈٹ میں ہے، جتنی اس کی کریڈٹ میں ہوں گی وہ اتنی لیو لے سکے گا۔ اسی طریقے سے یہ فل پے آرنڈ لیو میں سے بھی ہو سکتی ہے، ہاف پے میں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے بیلنس میں آرنڈ لیو نہیں ہے تو پھر اس کو ایکسٹرا آرڈینری لیو ود آؤٹ پے پہ جانا ہوگا۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے پاسپورٹ بنانے سے پہلے آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے ایک میمورنڈم ایک پرسکرائب ہے تو وہ سائن کرا کے آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہوگا۔ پاسپورٹ بنانے کے بعد وہ بھی گورنمنٹ سرونٹ اس میں مینشن ہوگا۔ ادروائز وہاں پہ جس وقت امیگریشن والوں کے پاس جاتا ہے تو وہاں اس کے ناظرہ کے پاس ان کا چونکہ آلریڈی ایک ریکارڈ اویلیبل ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو وہ جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ پاسپورٹ بن گیا، پاسپورٹ کے بعد پھر آپ نے اس کو چھٹی اپلائی کرنی ہے۔ اس میں آپ نے ریزن بھی مینشن کرنا ہے کہ فار دی پرپز آف اسٹڈی آپ جا رہے ہیں، یا فار دی پرپز آف میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، یا حج ہے، عمرہ ہے، زیارت ہے، یا پرائیویٹ آپ کا ٹور ہے، تو اس میں آپ نے مینشن کرنا ہوگا۔ اس کو تھرو پراپر چینل آپ نے اپنے جو آپ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوگا، آپ کا ہیڈ آف انسٹیٹیوشنز ہوگا، تو اس کی تھرو ریکمنڈیشن کے بعد آپ نے جو ہماری سینکشننگ اتھارٹی ہوگی ایکس پاکستان لیو کی اس پہ ان کے پاس ہم بھیج دیں گے، وہاں سے یہ چھٹی سینکشن ہوگی۔ تو اس میں پھر دوبارہ سے یہی
کہ فل پے پہ اگر آپ کے پاس اتنی چھٹیاں ارنڈ لیو میں اویلیبل ہیں تو اتنی چھٹیاں آپ کو وہ مل جائیں گی. ادروائز اگر آپ کے پاس نہیں ہیں جتنی چھٹیاں آپ کو ریکوائرڈ ہیں تو آپ پھر اس کو ہاف پے پہ بھی کر سکیں گے. یعنی آدھی چھٹی جو ہے نا وہ اس میں ہاف پے پہ آ جائے گی. تو ہاف پے میں آپ کو جتنی چھٹی ریکوائرڈ ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. اگر ارنڈ لیو آپ کے بیلنس میں نہیں ہے تو وہ ایکسٹرا آرڈینری لیو وداؤٹ پے ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو NOC بھی چاہیے ہوگا. NOC اس کے لیے مسٹ ہے. وہ آپ نے اس کو ساتھ رکھنا ہے. جس وقت آپ نے امیگریشن کے پاس تو انہوں نے اس کو NOC کو باقاعدہ طور پہ چیک کرنا ہوتا ہے. ایک بات جو انتہائی اہم ہے یہ ہے کہ چونکہ اس میں ارنڈ لیو کا ہونا ہوتا ہے، چھٹی ارنڈ لیو پہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو سیلری ملے گی وہ فارن کرنسی میں نہیں ملے گی، وہ آپ کو پاکستان کی کرنسی ہی میں ملے گی. کیونکہ پہلے یہ تھا لیکن اب اس میں جو امینڈ کر دیا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کو فارن کرنسی میں یہ جو آپ کی لیو انکیشمنٹ ہوگی، سیلری ہوگی، اگر ان کیس یہ ود پے ہے یا ود ہاف پے ہے تو آپ کو فارن کرنسی میں نہیں بلکہ پاکستان کی کرنسی میں یہ آپ کو ملے گی. تو اسی طریقے سے یہ فارن کرنسی والی تو جس وقت آپ نے واپس آنا ہے تو پھر آپ نے اس کی جوائننگ بھی دینی ہوگی. اسی طریقے سے جو گورنمنٹ سے سیلری ڈرا کر رہے ہیں ان کو چالان کی تھرو جو آپ کا کنوینس الاؤنس ہوگا وہ آپ کو ڈپازٹ کرانا پڑے گا. اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ساتھ آپ نے لگانی ہیں. اس کے ساتھ آپ نے ایک شورٹی بانڈ لگانا ہوگا. اس کے بعد آپ نے ایک گارنٹی کا بھی ایک اسٹامپ پیپر ساتھ لگانا ہوگا کہ میں اتنے دنوں میں واپس آ جاؤں گا جتنی آپ کی چھٹیاں ہوں گی. پھر یہ بھی ہوگا کہ آپ نے یہ بھی اس میں مینشن ہوگا جس پہ 2 وٹنسز ہوں گے. ادروائز جو اتنی پیسے جتنا کہ آپ نے اس میں مینشن کیا ہوگا وہ آپ کو دینا ہوں گے. وہ پینلٹی کی صورت میں اگر ان کیس آپ واپس نہیں آتے تو یہ آپ کو جرمانہ کے طور پر وہ ادا کرنے ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.